الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ کرنے کا جو طریقہ صوفیہ اعظام نے تجویز کیا ہوا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرنے کا جو طریقہ صوفیہ اعظام نے تجویز کیا ہوا ہے اس کو کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کر کے سیکھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ صوفیہ اعظام کے سلسلے بہت سارے ہیں، ان میں سے 4 مشہور ہیں: نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی۔ اسی طرح فقہائے اعظام کے 4 مسلک مشہور ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تو صوفیہ اعظام کے طریق کے مطابق صحابہ کرام اللہ نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اس خاص انداز سے، اب کیا ضرورت ہے؟ آج میں اسی اعتراض کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے۔ کہ جب سورج نکلا ہوا ہو تو آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کو چراغ جلانے کی ضرورت ہے؟ کہ جب سورج نکلا ہوا ہو تو کسی کو چراغ جلانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو جلائے گا وہ بیوقوف سمجھا جائے گا، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہر شخص کو چراغ جلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور آپ کی فیض صحبت کی برکت سے وہ پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے پاک ہو گئے کہ ان کی نظیر نہ دنیا کی آنکھوں نے پہلے دیکھی تھی نہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے اس مخصوص ہیں، ویسے تو سب اللہ کرتے تھے، ذاکر بھی تھے صحابہ کرام۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، جیسے مخصوص انداز میں ہوتے ہیں سو ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیا کی برکت سے ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ بعد میں ریاضت سے بھی ایسی صلاحیت کسی میں آج تک پیدا نہیں ہوئی، اور ان کی صلاحیت کی تعریفیں آسمان سے آئیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہے اور سب مسلمانوں کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود بخود پھر گیا ہے، اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور برا ٹھکانہ ہے۔ کمال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی کھڑا کر دیا کہ اس آیت میں المومنین کے مصداق صحابہ کرام ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہیں، معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عین حضور کے نقش قدم پر جا رہے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہمارے لیے نمونہ بنایا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تنقید کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کلمہ تو حضور ہی سے پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ان کو ایمان اور اسلام نصیب ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت کی برکت سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات ہمارے لیے معیار بنا دیا، معیار حق بنا دیا۔ ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے فرماتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے کیونکہ دین میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، لیکن ان کی مخالفت کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو جنت میں بھیج جائے گا، فرمایا نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم یا رکنا۔ تو صحابہ کرام کو قلبی، سری اور روحی وظیفے کبھی نہیں کیے تھے، ان کو ضرورت ہی نہ تھی۔ جب آفتاب رسالت اپنی کرنوں سے جہان کو روشن کر رہا تھا تو کسی کو اپنا چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وظیفے تو سورج غروب ہونے کے بعد اپنے چراغ جلانے کا مصداق ہیں ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ موجود تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ ان کو تو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، وہ تو سب بخشے بخشا ہے، ہمیں ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سورج کے غروب ہونے کے بعد جو شخص بھی اپنا چراغ نہ جلائے گا وہ کسی کنویں میں یا گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جائے گا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص ذکر الہی کی کثرت سے اپنے اندر اندرونی امراض روحانی سے شفا نہیں پائے گا، خطرہ ہے کہ اندرونی امراض روحانی کے باعث کہیں گمراہی کے کسی گڑھے میں نہ گر جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سرگودا کے علاقے میں کسی زمانے میں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مکھن عام، گھی عام، دودھ عام، لسی عام تھی، ہر چیز کھری ملتی تھی، کھلی ہوا تھی۔ وہاں کے بعض دوستوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہم کبھی کبھی سنا کرتے تھے کہ لاہور میں بعض آدمی بیمار ہوتے ہیں، اس لیے اس زمانے میں حکیم اور ڈاکٹر بہت کم ہوتے تھے۔ آج سے 40 سال پہلے لاہور میں صرف 2 حکیم تھے، مفتی سلیم اللہ صاحب اور حکیم عالم شاہ صاحب مرحوم۔ اب گھی، دودھ، آٹا، ہلدی، مرچ ہر چیز میں کھوٹ ہوتا ہے، اس لیے بیماریاں عام ہو گئی۔ چپے چپے پر حکیموں اور ڈاکٹروں کی دکانیں ہیں۔ امریکہ سے جو گندم آ رہی اپنے زمانے میں فرما رہے تھے، اس کا آٹا ڈپوں سے ملتا ہے، اس کے کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ کے خراب ہونے سے طرح طرح کی بیماری ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی اسی چیز کو ادھر لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت نکلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں جو پہنچ گیا وہ رنگا گیا۔ صحابہ کرام ایسے رنگے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ جزاک اللہ، تھوڑا سا ذکر خیر کا لیکن اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔
حدیثی میں آتا ہے سقالت القلوب ذکر اللہ، سقالت القلوب ذکر اللہ، کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یاد رہنا۔ حدیثی میں آتا ہے، ایک حدیثی میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے مخاطب آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، یاد رہنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، ان سے صحابہ کرام کی غالب کیفیات کے بارے میں سوال ہوا، صحابہ کرام کی غالب کیفیات کے بارے میں، تو فرمانے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ان کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو مقام مشاہدہ والی کیفیت حاصل تھی، مقام مشاہدہ، کہ ان کی دل کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، مقام مشاہدہ یاد رہنا۔ کہ دلی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں، جیسے حدیثی میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دلی کیفیت ہر وقت بس دل میں یہ استحضار کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، ان کے دربار میں کھڑا ہوں، تو ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اکثر ان کی زبان پر یہ تسبیح رہتی تھی، یاد نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، یعنی صحابہ کرام سب کے سب ذاکر تھے، یاد رہا، اپنے اپنے مبارک انداز سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہتے تھے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، پھر بعد میں کچھ اور ہمارے آگے جیسے اور بڑھتا گیا، کچھ تو ذکر کے طریقے ہیں، کچھ اس میں مخصوص یعنی اس میں تعداد کے ساتھ، اور کچھ مخصوص انداز سے، کچھ ضربوں کے ساتھ، یہ ہے، یہ پھر بعد میں یہ بطور علاج کے اور طریقے کچھ یہ بزرگوں نے ہیں اپنے بطور علاج کے یہ ہیں، یہ نئے طریقے یہ جاری کیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ورنہ نفس ذکر تو ورنہ ذکر اللہ، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے خدا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، یاد کرو۔ تو ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو ہر وقت مقام مشاہدہ کی کیفیت حاصل، اور اکثر ان کی زبان پر یہ تسبیح جاری رہتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ان کی دل کی کیفیت یہ رہتی تھی کہ ان کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور کبریائی کا استحضار رہتا تھا، ان کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا استحضار رہتا تھا،
اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے استحضار کی وجہ سے ان کو دنیا کی ہر چیز حقیر نظر آتی تھی، اور ہر امیر المومنین ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی کے استحضار کی وجہ سے ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رب۔ ہاں اکثر ان کی تسبیح رہتی تھی، اکثر یا رب۔ اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دل کی حالت یہ تھی تو ان کو یہ سارا جہان فانی نظر آتا، سارا جہان فانی، سارا جہان کہ اس میں فنا والی صفت، ایک نقصان والی صفت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فانی ہے، ایک صرف رب کی ذات باقی ہے۔ ہاں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کے ساتھ فنا والی صفت، نقصان والی صفت لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سارا جہان فانی ہے، اس کی ہر چیز ناقص ہے، ہر نقصان سے پاک، ہر عیب سے پاک صرف اللہ پاک کی پیاری ذات ہے۔ سبحان اللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بیٹی ہے، میری بچی ہے، آج میں آ رہا تو یہ رو رہی کہ میں نے بھی جانا ہے، تو پھر بھائی بس ان کے بس رونے کی وجہ سے ساتھ ہی لے آئے مجھے۔ آج میری بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، الحمدللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، الحمدللہ۔ چھوٹے بچے ہیں نہیں، اپنے مطالبے منوا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ محمد ابو بکر ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلو بھائی بس بھائی ابھی ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر بیٹا، بھائی تھوڑی دیر اندر لے جاؤ ذرا بھائی، یہ تو پھر ان کا جمعہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا میرے بیٹا آرام سے، ہمارے حرم مولانا ملک صاحب الحمدللہ۔ چلو خیر، تو ہر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ سارا جہان ان کو فانی اور ناقص، اور ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ سارا جہان فانی اور ناقص ہے، اور اس میں لیکن ایک صرف اللہ پاک کی پیاری ذات ہے جو ہر نقصان سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ان کی دل کی کیفیت یہ تھی تو ان کو سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، کہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں باہر سورج چمک رہا ہے، اب رات کو اندھیرا تھا، ہم کتنے بلب جلاتے ہیں جا کر، ہم پھر بھی گھر میں اجالا ہے تو گلی میں اندھیرا ہے، اور جنگل میں چلے جائے تو اندھیرا، اور اللہ میاں کا ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر دیا۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ میں ایک ہی بلب ہے پورے جہان کو روشن کر دیا۔ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ ہاں یہ میرے پاس یہ 2-3 روز پہلے ہمارے بھائی مدبر ہیں، ملنے کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ پہلے صحت اچھی تھی، اب ان کے دونوں گردے خراب ہو گئے، دونوں گردے پھر بدلانے لگے۔ ہمارے خاندان کے رشتہ داروں نے سب نے پیسے اکٹھے کر کے اور مجھے وہ گردہ ہے نا، کیا لفظ بولتے ہیں، ٹرانس، وہ گردہ لگوایا، 60 لاکھ روپے لگے، 60 لاکھ روپے گردے کے لگے یاد رہا۔ اور پھر وہ گردہ صرف 15 دن رہا، 15 دن ٹھیک چلا اور خراب ہوا، وہ گردہ بھی خراب ہو گیا تھا۔ کیونکہ اندازہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے
جو صحت مند وجود عطا فرما، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا نظر آتا اور ان کا دل ہر وقت شکر کے جذبات سے بھرا رہتا، اور بطور شکر کے ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ فرمایا آپ ان 4 کلموں میں سے کوئی ایک کلمہ بھی پڑھیں گے، آپ گویا کہ آپ خلفائے راشدین کی تسبیحات میں سے ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا کلمہ تو یہ پڑھ لیں گے تو خلفائے راشدین کی 4 تسبیحات اس میں جمع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھ ہی لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ پہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے، بڑی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ کرتا رہتا ہوں میرے ہر فرمائے لگے، یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور نہیں، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک ہیں۔ ان کے سامنے سونے چاندی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے گا۔ تعالیٰ ہم آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ، اور آخرت سامنے نہ ہو تو پھر ہوس ہی ہوس۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ ہم چاہے ٹکڑے کھا اور گزارا کر لیں، اس دولت میں فرق نہ آنے پائے ہیں۔ حالات آ جاتے ہیں، گھروں میں بھی آ جاتے ہیں، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، لیکن حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی توفیق مل گئی، پھر یہ حالات پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ کے آپ کو قریب کر رہے ہیں۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں، حالات سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان